بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یا تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سامعین محترم، سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پہلی آیت پاک الحمد للہ رب العالمین، اس کے اندر اللہ پاک کی حمد، تعریف، اس کی خوبیوں کا اعلان ہوا کہ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، حمد کیا ہے، حمد کسے کہتے ہیں۔ اس سلسلہ کے اندر عام آسان پیرائے کے اندر بات یہ ہے کہ حمد کسی خوبی کی بطور تعظیم ثنا کرنا، خواہ کسی نعمت کی وجہ سے ہو یا اس کے بغیر، کسی خوبی کی بطور تعظیم، بطور عزت و تعظیم ثنا کرنا، خواہ کسی نعمت کے بدلے میں ہو یا نعمت کے بغیر ہو، اس کو حمد کہتے ہیں۔ پھر آگے حمد مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ حمد قولی، فعلی، حالی اور عرفی۔ قولی اس حمد کو کہتے ہیں، اور اس وقت چونکہ بات ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی حمد کی، اللہ رب العزت کی تعریف کی، اللہ رب العزت کی بات ہم کر رہے ہیں۔ زبان سے اللہ کی وہ تعریف کرنا، انبیاء کی زبانوں کے ذریعے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ حمد قولی اس حمد کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بیان کرنا جو اللہ رب العزت نے انبیاء کی زبانوں کے ذریعے خود اپنی تعریف کروائی، خود اپنی حمد بیان فرمائی، خود اپنا ذکر پاک کیا، اس کو حمد قولی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فعلی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بدن سے نیک اعمال کرنا، فقط اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا کے لیے بدن سے نیک اعمال کرنا، یہ حمد فعلی کہلاتی ہے۔ اور حالی، یہ ایک عجیب کیفیت کا نام ہے، روح اور قلب کے اعتبار سے ثنا کرنا۔ مثال کے طور پہ علمی اور عملی کمالات سے متصف ہونا۔ اللہ پاک نے کسی کو علم کی دولت سے فیض یاب فرمایا، اور کسی کو اللہ پاک نے علم کے ساتھ ساتھ عمل کی رونق بھی عطا فرمائی، تو یہ ایک ایسا انداز ہے، یہ ہر بندے کی کیفیت الگ الگ ہے۔ تو روح اور قلب کے اعتبار سے ثنا کرنا۔ اور حمد عرفی جو عام عرف کے اندر مشہور ہے، جو عام لوگ جس کی بات کرتے ہیں، منعم کے انعام کی وجہ سے، یعنی جس نے کوئی انعام کیا، جس نے کوئی نعمت دی، کوئی ایسا فعل کرنا جس سے اس کی تعظیم ظاہر ہو، وہ چاہے زبان سے ہو یا دیگر اعضاء سے ہو، اس کو حمد عرفی کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، حمد اور شکر دو لفظ بولے جاتے ہیں۔ حمد کے بارے میں ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیا کہ وہ کسی نعمت کے بدلے میں ہو یا بغیر نعمت کے بدلے میں ہو، اور شکر عموماً نعمت کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔ شکر عموماً نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ سمجھیں
تو اللہ تعالیٰ کی ہر ثنا اور ہر تعریف اس کا شکر ہے. چونکہ اللہ رب العزت نے بے شمار اور لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کی حمد اور اس کی ہر تعریف اور ہر ثنا یہ ایک قسم کا اس کا شکر ہی ہے. سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کما حقہ مخلوق نہیں کر سکتی. جیسے اللہ پاک کی حمد اور اس کی خوبیاں اور اس کی تعریفیں بیان کرنا ہے، یہ مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں. مخلوق اس سے عاجز ہے. اگر اس نقطے کو سمجھنا ہو تو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے، اس کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے، اس سے زیادہ کس نے اللہ کی حمد بیان کی ہوگی، اس سے زیادہ کس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، اس سے زیادہ کس نے اللہ کی تعریف کی ہوگی، اور وہ ذات امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے. حضور نبی کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کے اندر اس کو ذکر کیا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ، میں تیری ایسی ثنا نہیں کر سکا، اے اللہ میں تیری ایسی ثنا نہیں کر سکا جیسی ثنا تو خود اپنی کرتا ہے. امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی صلی اللہ تعالی وسلم بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، تیری حمد اور تیری تعریف میں ویسی نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی تعریف فرماتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ مخلوق عاجز ہے اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کما حقہ حمد اور تعریف بیان کرے. اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے، الحمد سے، اس کے اندر ایک بڑا باریک اور لطیف اشارہ ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب کوئی سالک راہ طلب میں قدم رکھے تو سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرے. اور اس کی کئی وجوہات ہیں، احادیث رسول بھی ہم سامنے رکھتے ہیں. اس لیے بھی کہ اپنا مرکز اور اپنا آغاز اس مرکز کا ذات باری تعالیٰ سے کرے. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی توفیق سے اس رستے پہ چل نکلا ہے، تو سب سے پہلے پھر اللہ کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرے. اور اس سلسلہ کے اندر نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شریف بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں، اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کلام کی ابتدا، جس کلام کا آغاز الحمدللہ سے نہیں کیا، فرمایا وہ کام ناتمام رہے گا، وہ کام ناقص ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے. جس کام کا آغاز الحمدللہ کے بغیر کیا جائے، الحمدللہ کے بغیر ہو، وہ کام ناقص اور ادھورا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے حوالہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ایک فرمان سنیں اور اپنے ایمان کو ہم تازہ کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا کیسا نصیب رکھا ہے. اس کو اگر بلائی پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. یعنی ہر دو اعتبار کے اندر اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے بلائی ہی بلائی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ملے تو رب کا شکر ادا کیا، اس شکر ادا کرنے پر خالق کائنات نے اجر و ثواب عطا فرمایا. تکلیف اور مصیبت پہنچی
تو اپنے رب کی حمد کی، اپنے رب سے صبر مانگا اور صبر کیا، تو اس صبر کے بدلے کے اندر اللہ نے عظیم انعام عطا فرمایا۔ اس انعام کی اگر ایک جھلک دیکھنی ہو تو آئیے پھر فرمان رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کسی بندے کا ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں تم نے میرے بندے کا بچہ اٹھا لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اٹھا لیا، اس کے دل کا، اس کے جگر کا، اس کے دل کا ٹکڑا اٹھا لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں، یعنی فرشتے کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے اس پر کیا کیا، کیا کہا؟ اس کا اس بات کے اوپر بچہ جانے پر اس کا انداز کیسا تھا، اس کا رویہ کیسا تھا، اس کے خیالات کیسے تھے، اس کے نظریات کیسے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری حمد کی، اس نے تیری حمد کی، وہ تیری حمد کرتا ہے، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تو اس نے مولا تیری حمد کی اور زبان حال سے پکار اٹھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے یہ پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندہ کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔